السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اردو زبان و ادب کی تاریخ کا 17 باب ہو چکا ہے اور آج 18واں باب شروع کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق کی روایت۔ تحقیق سچائی کی دریافت کو کہتے ہیں۔ ادب میں تحقیق سے مراد یہ ہے کہ ادب سے متعلق نہیں حقیقتوں کو دریافت کیا جائے یا معلوم حقیقتوں کی از سر نو چھان بین کی جائے۔ ان معاملات سے سروکار رکھنے والوں کو محقق کہتے ہیں۔ تحقیق کی کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بیان یا کوئی روایت حوالے کے بغیر قبول نہ کی جائے، اور حوالہ سامنے آئے تو اس کی چھان بین کی جائے کہ یہ معتبر ہے یا غیر معتبر۔ اس تحقیق کے بعد معتبر بیانات و روایات کو قبول کر لیا جائے اور غیر معتبر کو رد کر دیا جائے۔ اسی سلسلے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی مسئلے سے متعلق اگر کئی بیانات اور روایات جمع ہو جائے اور ان میں آپس میں اختلاف ہو تو آنکھ بند کر کے کسی ایک روایت کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ غور و فکر کر کے شواہد و قرائن کی روشنی میں یہ طے کیا جائے کہ اس میں کون سا بیان صحیح اور کس کو رد کر دینا مناسب ہے۔ تحقیق کی دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ نتیجے تک پہنچنے میں جلد بازی نہ کی جائے۔ جو مسئلہ بھی زیر بحث ہو اس کے تمام پہلوؤں پر اطمینان کے ساتھ غور کیا جائے اور موافق و مخالف دونوں طرح کے دلائل سامنے رکھے جائیں۔ اس کے بعد ہی کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ تحقیق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کسی نقطۂ نظر یا کسی شخص یا کسی علاقے کی طرفداری سے مکمل طور پر بچا جائے، کیونکہ جانبداری تحقیق کو غیر معتبر بنا دیتی ہے۔ ادبی تحقیق کی 3 اہم قسمیں ہیں: تاریخی تحقیق، سوانح تحقیق، تدوینی تحقیق۔ تاریخی تحقیق میں ادب کے کسی خاص عہد، صنف یا واقعے سے سروکار رکھا جاتا ہے۔ سوانح تحقیق میں کسی خاص شخص یا اشخاص کی سوانح معتبر اور مستند حوالوں کی مدد سے قلم بند کی جاتی ہے۔ تدوینی تحقیق میں کسی شاعر کے مجموعہ کلام یا لسانی و ادبی اہمیت کی حامل کسی نثری کتاب کو تدوین کے اصولوں کے مطابق مرتب کیا جاتا ہے۔ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ متن یعنی دیوان یا کتاب کو شاعر یا مصنف کے منشا کے مطابق مرتب کر دیا جائے۔ اس عمل کو تدوین متن بھی کہتے ہیں۔ اردو میں باقاعدہ ادبی تحقیق کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا، تاہم اس کے ابتدائی نقوش 19ویں صدی میں ابھرنے لگے تھے۔ اس سے قبل اردو میں تذکرہ نگاری کا رواج عام تھا۔ اس تذکروں میں بھی تحقیق عناصر کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن تذکروں میں تحقیق کا وہ معیار نہیں تھا جو 20ویں صدی میں نظر آتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھ کر ادبی تاریخ نگاری کی ابتدا کی، جس سے آئندہ محققین نے استفادہ کیا۔ آزاد کی سخن دان فارس بھی اردو میں لسانی تحقیق کے تعلق سے ایک اہم کتاب ہے۔ 20ویں صدی میں شعراء کے کلام، ان کے دیوان اور کلیات کی ترتیب و تلاش پر زیادہ توجہ صرف کی گئی۔ اس حد تک ولی دکنی کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا تھا، لیکن کلیات قلی قطب شاہ کی بازیابی کے بعد ولی کی اولویت ختم ہو گئی۔ مسعود حسین رضوی ادیب نے دیوان فائز مرتب کیا اور فائز کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا، تاہم کلیات ظفر جٹلی اور دیوان حاتم کی اشاعت کے بعد مسعود حسن کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں رہا۔ اس عہدے میں غالب سے متعلق تحقیقات پر خصوصی توجہ کی گئی۔ نسخہ بھوپال کی بازیابی کے بعد دیوان غالب کی تاریخی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا۔
امتیاز علی خاں عرشی اور مالک رام نے دیوان غالب کی ترتیب کا اہم کام انجام دیا۔ مولانا عبدالحق نے شعرائے اردو کے کئی تذکرے اور شاعروں کے دیوان مرتب کیے۔ پروفیسر شیرانی نے قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ مجموعہ نغز ترتیب دیا۔ انہوں نے پنجاب میں اردو لکھ کر اردو میں لسانی تحقیق کی روایت کو استحکام عطا کیا۔ قاضی عبدالودود، امتیاز علی خاں عرشی، گیان چند اور رشید حسن خان نے بھی تحقیق کے سلسلے میں اہم کام انجام دیا۔ عبدالحق کی پیدائش 1870 میں ہوئی اور ان کی وفات 1961 میں ہوئی۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش ہاپور ضلع میرٹھ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہ MAO کالج علی گڑھ گئے۔ یہاں انہیں سر سید مولانا حالی اور محسن الملک جیسے بلند پائے ادیبوں سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ BA کرنے کے بعد وہ ملازمت کی تلاش میں حیدرآباد چلے گئے اور ایک اسکول میں مدرس مقرر ہوئے۔ ترقی کرتے کرتے انسپکٹر مدارس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی زمانے میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ کچھ عرصے عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ ترجمہ سے وابستہ رہے، پھر اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے۔ اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر ہو گئے۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد وہ دہلی آ گئے اور یہاں پوری طرح انجمن ترقی اردو کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آزادی کے بعد وہ کراچی چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق کی ادبی خدمات کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ انہوں نے تحقیقی و علمی کاموں اور اردو کی ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا، اسی لیے انہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ قدیم اردو ادب کا جو سرمایہ مخطوطات کی شکل میں یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا، مولوی عبدالحق نے اسے جمع کیا اور ترتیب دے کر شائع کیا۔ انہوں نے اردو کی بہت سی قدیم کتابیں دریافت کیں، جسے شب رس، اور ان پر تفصیل سے مقدمے لکھے۔ ہر کتاب کے مقدمے میں انہوں نے اس کتاب کی اہمیت، مصنف کے حالات زندگی، ادبی خدمات اور اس عہد کی ادبی خصوصیات واضح کی۔ اس طرح اردو تحقیق کے لیے مضبوط بنیاد فراہم ہوئی۔ مولوی عبدالحق نے انگریزی اردو لغت مرتب کی اور اردو قواعد کی ترتیب کا گراں قدر کام بھی انجام دیا۔ انہوں نے ایک رسالہ اردو بھی نکالا جس میں تحقیقی و علمی نوعیت کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور تنقیدات عبدالحق میں ان کے تحقیقی مضامین اور مقدمے شامل ہیں۔ مولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری کی طرف بھی توجہ کی اور اردو میں خاکوں کے عمدہ نمونے پیش کیے۔ چند اہم اصل ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مولوی عبدالحق کی زبان سادہ، رواں اور آسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں، روزمرہ اور محاورات کے استعمال سے انہوں نے اپنی تحریروں میں لطف پیدا کیا، اسی لیے انہیں صاحب طرز ادب بھی کہا جاتا ہے۔ محمود شیرانی کی پیدائش 1880 میں ہوئی اور ان کی وفات 1946 میں ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی کا وطن ٹونک، راجستھان تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جودھ پور میں حاصل کی۔ اورینٹل کالج، لاہور سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور لندن سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہیں نو ادارات جمع کرنے کا شوق ہوا۔ اس کام میں اس قدر مہارت بہم پہنچائی کہ نو ادارات کا کاروبار کرنے والی لندن کی ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1922 میں اسلامیہ کالج لاہور میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ محمود شیرانی نے اردو میں تحقیق اور تدوین متن کے نئے معیار قائم کیے۔ ان کی تحقیقات سے نئے ادبی و تاریخی حقائق سامنے آئے۔
اردو زبان کے آغاز سے متعلق ان کی تحقیق پنجاب میں اردو کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ اردو کا آغاز پنجاب سے ہوا۔ شیرانی کے اس نظریے سے محققین نے اکثر اختلاف کیا ہے، تاہم اس نظریے کی اب بھی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے خالق باری کے متن کی تحقیق اور اس کے مصنف کے بارے میں نئے انکشاف کیے۔ قدرت اللہ قاسم کے تذکرے، مجموعہ نغز اور پرتھوی راج راسو کو مرتب کر کے شائع کیا۔ فارسی ادب کے تعلق سے فردوسی اور اس کے شاہنامہ پر تحقیقی مقالے لکھے۔ تنقید شعر العظم لکھ کر محققین میں ذمہ داری اور احساس پیدا کیا۔ انہوں نے قدیم کتب کی تدوین کے ضمن میں پہلی مرتبہ داخلی شہادتوں کو اہمیت دی۔ ان کی زبان شگفتہ اور رواں ہے۔ نصیر الدین ہاشمی۔ نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش 1895 میں ہوئی اور ان کی وفات 1964 میں ہوئی۔ نصیر الدین ہاشمی حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا سب سے وقوع کارنامہ دکن میں اردو ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی یہ کتاب ایک مستقل کتاب حوالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا ایک اور اہم تحقیقی کارنامہ مثنوی پدم راؤ کی دریافت ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال، نثری طوطی نامہ، قصۂ ابو شحمہ اور ظفر نامہ کو روشناس کرانے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی دوسری اہم تصانیف میں دکنی کلچر، المحجوب، دکنی ہندو اور اردو اور یورپ میں دکنی مخطوطات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی کی زندگی دکنی زبان و ادب کی تحقیق اور خدمات کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے جو بنیادیں وضع کی تھیں، بعد ازاں دکنی زبان و ادب کی تحقیق کی عظیم عمارت کا ایک بڑا حصہ انہی پر استوار ہے۔ قاضی عبد الودود۔ قاضی عبد الودود کی پیدائش 1896 میں ہوئی اور ان کی وفات 1984 میں ہوئی۔ قاضی عبد الودود کی پیدائش کاکو، ضلع گیا، بہار میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پرائیویٹ طور پر پاس کرنے کے بعد انہوں نے پٹنہ کالج سے BA کیا۔ بعد میں وہ انگلستان گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے اقتصادیات میں ٹرائی پوس کیا۔ پھر یہیں سے قانون کی تعلیم مکمل کی اور وطن واپس آ کر وکالت کرنے لگے۔ علمی، ادبی اور تحقیقی کاموں سے بے حد لگاؤ تھا، اس لیے تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ قاضی عبد الودود نے اردو میں تحقیق کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ ان کے اہم تحقیقی کارناموں میں غالب بحیثیت محقق جہان غالب، آوارہ گرد، اشعار عیارستان اور تعیین زمانہ شامل ہے۔ انہوں نے دیوان جوشش اور دیوان رضا مرتب کر کے شائع کیے۔ انہوں نے پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ معاصر بھی نکالا۔ تحقیقی موضوعات کے تعلق سے ان کی زبان خالص علمی ہے۔ مولانا امتیاز علی خاں عرشی۔ مولانا امتیاز علی خاں عرشی کی پیدائش 1904 میں ہوئی اور ان کی وفات 1981 میں ہوئی۔ مولانا امتیاز علی خاں عرشی کی پیدائش رامپور میں ہوئی۔ پہلے یہاں کی مشہور درسگاہ مطلع العلوم سے اور بعد میں مدرسہ عالیہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور رامپور کی رضا لائبریری سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں موجود نادر و نایاب کتابوں سے خود فیض یاب ہوئے اور علمی دنیا کو بھی اس نایاب ذخیرے کی طرف متوجہ کیا۔ امتیاز علی خاں عرشی کا خاص میدان تدوین متن ہے۔ انہوں نے دیوان غالب کو زمانی اعتبار سے مرتب کیا، جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ
ان کا کون سا کلام کس زمانے کا ہے۔ اس سے غالب کے ذہنی ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ عرشی کا مرتب کردہ یہ دیوان نسخہ عرشی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے احمد علی خاں یکتا کے تذکرے دستور الفصاحت کو بھی مرتب کیا۔ اس کے علاوہ تحقیقی موضوعات پر کئی مضامین تحریر کیے۔ نادرات شاہی بھی ان کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے۔ مالک رام کی پیدائش 1906 میں ہوئی اور ان کی وفات 1993 میں ہوئی۔ مالک رام فالیا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور چلے گئے، وہیں سے ایم.اے اور وکالت کی ڈگریاں حاصل کی۔ بعد میں عربی زبان میں بھی اچھی دستگاہ حاصل کر لی۔ حکومت ہند کی وزارت تجارت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ اس سلسلے میں مصر اور دوسرے ممالک میں بھی وہ مدتوں قیام پذیر رہے۔ دہلی میں وفات پائی۔ مالک رام کا شمار ممتاز محققین میں کیا جاتا ہے۔ اردو میں وہ ماہر غالبیات کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصانیف غبار خاطر اور تذکرہ کو انہوں نے تدوین کے جدید اصولوں کے مطابق مرتب کرکے شائع کیا۔ تلامذہ غالب، ذکر غالب، تذکرہ معاصرین، تحقیقی مضامین اور تذکرہ ماہ و سال ان کی اہم کتابیں ہیں۔ مختار الدین احمد کے اشتراک سے کربل کتھا کی تدوین بھی ان کا ایک تحقیقی کارنامہ ہے۔ مالک رام کو ادبی صحافت سے بھی دلچسپی تھی۔ ابتدا میں وہ آریہ گزٹ، نیرنگ خیال اور بھارت ماتا کے شعبہ ادارات سے وابستہ رہے۔ بعد میں مدتوں تحقیقی سہمائی رسالہ تحریر نکالتے رہے۔ انہیں اسلامیات سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ عورت اور اسلام ان کی مقبول کتاب ہے۔ اسلامیات ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ گیان چند جین کی پیدائش 1923 میں ہوئی اور ان کی وفات 2007 میں ہوئی۔ گیان چند جین سیوہارا ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ گیان چند اردو کے استاد ہی نہیں، ایک معروف محقق بھی تھے۔ ماہر لسانیات کی حیثیت سے بھی ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اردو کی نثری داستانیں، اردو مثنوی، شمالی ہند میں تفسیر غالب، رموز غالب، لسانی مطالعے، عام لسانیات، تجزیے اور ذکر و فکر ان کی اہم کتابیں ہیں۔ تحقیق کے فن میں انہوں نے تحقیق کے عمل اور ادب میں تحقیق کی اہمیت اور ضرورت کے علاوہ تحقیق کی طریقہ کار کو بھی بحث کا موضوع بنایا ہے۔ گیان چند کا ایک اور دستاویزی کام تاریخ ادب اردو 1700 تک ہے، جسے انہوں نے سیدہ جعفر کے اشتراک سے انجام دیا تھا۔ اردو تحقیق کی تاریخ میں گیان چند ایک بلند مرتبے کے حامل ہیں۔ رشید حسن خان کی پیدائش 1925 یا 30 میں ہوئی اور ان کی وفات 2006 میں ہوئی۔ رشید حسن خان کی پیدائش شاہجہاں پور، یو.پی میں ہوئی۔ انہوں نے تحقیق کے مروج اصولوں کی توضیح کی اور اس میں قابل قدر اضافے کیے۔ علمی تحقیق کے ضمن میں حوالوں اور استناد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے حوالوں سے متعلق اصول و ضوابط پیش کیے اور ان کے معیاری ہونے کی شرائط بیان کی۔ قدیم کتابوں کے متن میں غلطیوں کی نشاندہی کی اور تدوین کے آداب کی پابندی پر زور دیا۔ انہوں نے صحت متن پر خصوصی توجہ دی اور کئی قدیم کتابوں جیسے گلزار نسیم، باغ و بہار، فسانہ عجائب اور مصنویات شوق وغیرہ کو نئے اصولوں کے تحت ترتیب دے کر شائع کیا۔ رشید حسن خان نے قواعد، تلفظ، املاء اور لغات پر بھی خصوصی توجہ کی اور ان موضوعات پر تحقیقی کتابیں شائع کیں۔ ان کی زبان سادہ اور دلکش اور شگفتہ ہے۔ اردو املاء
اور زبان و قواعد ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ عبدالقوی دسنوی عبدالقوی دسنوی کی پیدائش 1930 میں ہوئی اور ان کی وفات 2011 میں ہوئی۔ عبدالقوی دسنوی کی پیدائش دسنا بہار میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم دسنا آرا اور اعلیٰ تعلیم ممبئی میں حاصل کی۔ شعبہ اردو سیفیا کالج بھوپال میں پروفیسر کے عہدے سے 1990 میں سبکدوش ہوئے اور کثیر الجہت شخصیت کے مالک تھے۔ بحیثیت محقق و نقاد انہوں نے مختلف موضوعات پر متعدد تحقیقی تنقیدی مقالات تحریر کیے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ غالب، اقبال، ابوالکلام آزاد اور اشاریہ سازی ان کے خاص موضوعات ہیں۔ ابوالکلام آزاد پر انہیں اختصاص حاصل تھا۔ مولانا آزاد کی شخصیت اور ادبی خدمات سے متعلق کئی اہم کتابیں تصنیف کرنے کے سبب ان کا شمار ماہر آزاد کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ خلیق انجم کی پیدائش 1935 میں ہوئی اور ان کی وفات 2016 میں ہوئی۔ ان کا نام خلیق احمد خاں ہے۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ کرور مل کالج میں اردو کے لیکچرر رہے اور انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری تھے۔ انہوں نے متنی تنقید اور غالب کے خطوط پر وسیع تحقیقی کام انجام دیے ہیں۔ غالب اور کلکتہ اور خطوط غالب ان کی اہم کتابیں ہیں۔ حنیف نقوی کی پیدائش 1936 میں ہوئی اور ان کی وفات 2012 میں ہوئی۔ ان کا نام سید حنیف احمد نقوی ہے۔ یہ سوان اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں پائی۔ اعلیٰ تعلیم کے مراحل انہوں نے بھوپال میں طے کیے۔ بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں وکرم یونیورسٹی اجین سے حاصل کی۔ ابتدا میں بھوپال اور بریلی میں تدریس کی خدمات انجام دیں۔ 1970 میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے اور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔ حنیف نقوی کا شمار موجودہ دور کے نامور محققین میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قاضی عبدالودود اور مولانا امتیاز علی خاں عرشی کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شعرائے اردو کے تذکرے غالب اور عہد غالب ان کی تحقیق کے خاص موضوع ہیں۔ مخطوطہ شناسی، فن تاریخ گوئی اور علم عروض و قوافی میں بھی انہیں درک حاصل ہے۔ شعرائے اردو کے تذکرے، تلاش و تعارف، غالب، احوال و آثار، رجب علی بیگ سرور، چند تحقیقی مباحث، رائے بینی نارائن، میر و مصحفی، غالب کی چند فارسی تصانیف اور تحقیق و تدوین، مسائل اور مباحث ان کی تصانیف ہیں۔ معاصر غالب ان کی مرتبہ کتاب ہے۔ اردو میں تحقیق کی روایت خاصی مستحکم رہی ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور، نور الحسن ہاشمی، مسعود حسن رضوی، ادیب ابواللیث صدیقی، مسعود حسین خان، ابو محمد سحر، نثار احمد فاروقی، مختار الدین احمد، نذیر احمد، مشفق خواجہ، محمود الہی اور تنویر احمد علوی نے تحقیق کے سلسلے میں کئی اہم کام کیے ہیں۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں اگلا باب شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔